देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज हमारे मुल्क का सियासी और माशी मंजरनामा जिस डगर पे चल रहा है उसने पूरे निज़ाम की बुनियादों को हिला कर रख दिया। एक तरफ आवाम की जेबों पर माशी बोझ इस हद तक बढ़ चुका है कि सांस लेना दूभर हो गया है, तो दूसरी तरफ सियासत के मैदान में तूफान बदतमीजी और कशीदगी का वो आलम है कि जमहूरियत और ऐवानों का वकार तक दाव पर लग चुका है। अगर माशी एतबार से बात की जाए तो हाल ही में सामने आने वाले सनसनीखेज इंकशाफात ने आवाम के तन बदन में आग सी लगा दी है। बिजली के बिलों पर टैक्सेस की मद में मासूम और पिसे हुए आवाम से 476 अरब रुपए की खतीर रकम वसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इस होश रुबा रकम का तफसीली जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि कल वसूलियों में से 351 अरब रुपए सिर्फ सेल्स टैक्स और 124 अरब रुपए से जायद की रकम इनकम टैक्स पर मुश्तमिल है। यानी वो आवाम जो पहले ही महंगाई के दबाव में सिसक रहे हैं, उनकी जेबों से एक ऐसा टैक्स निकाला जा रहा है जिसका बोझ वो मजीद उठाने के बिल्कुल काबिल नहीं रहे। हैरत की बात यह कि बिजली जैसी बुनियादी जरूरत भी अब सहूलत नहीं बल्कि एक भयानक मुआशी सजा बन चुकी है। इस मुआशी तबाहाली का दूसरा और सबसे तशवीशनाक पहलू यह है कि आज मुल्क की पूरी मईशत आलमी मालियाती इदारे यानी IMF के मरहूने मिन्नत है। हर फैसले के लिए, हर बजट के लिए, हर मालियाती पॉलिसी के लिए इस्लामाबाद के हुक्मरान IMF की तरफ देखने पर मजबूर है। IMF की डिक्टेट करदा पॉलिसियों का यह आलम है कि मुल्क का किसान, मजदूर, ताजिर और दिहाड़ीदार तबका पिस कर रह गया है और IMF किसी सूरत रियायत देने को तैयार नहीं है। हाल ही में वजीर पेट्रोलियम का यह बयान भी सामने आया है कि IMF पेट्रोल पर आयद लेवी कम करने पर किसी तौर पर राजी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतें कम होने का कोई इम्कान नहीं और महंगाई का नया तूफान सड़कों पर आवाम का मुंतजिर है। लेकिन इस तमाम तर मौशी बदहाली, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और बोझ के बावजूद हुकूमत की मंतक अलग ही कहानी सुना रही है। हुक्मरान तबका आज भी यही अराप रहा है कि सब चंगासी और मईशत की गाड़ी सही सिमत में गामजन है, जिस पर मीडिया के नुमाइंदे, सहाफ़ी और माशी माहिरीन हक़ाइक़ और अदाद-ओ-शुमार कौम के सामने रखते हैं तो हुकूमत को इस पर भी शदीद गिले शिकवे और शिकायतें होना शुरू हो जाती हैं। मीडिया को कसूरवार ठहराया जाता है कि वो मनफी खबरें फैला रहा है। इसी हवाले से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का एक नया मौक़िफ़ सामने आया है। आइए देखें वो क्या कहते हैं। बैनुल अक़वामी तमाम इदारे इस बात को तस्लीम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि हमें मुल्क के अंदर भी तस्लीम करना चाहिए और बिला वजह अपने मुल्क के इमेज को नुकसान पहुँचाने के लिए अगर आप हमारे शाम के टॉक शो सुने तो यूँ लगता है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो गया दोबारा, जबकि दुनिया ये कह रही है कि हम अपग्रेड हो रहे हैं। तो हमारे बयानिए में अपने बारे में और दुनिया का बयानिया जो पाकिस्तान के बारे में है उसमें बड़ा फ़र्क है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम अपनी जो कामयाबियां हैं उनको सेलिब्रेट करेंगे ताकि कौम में एतमाद आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कागजों की अपग्रेडेशन और एदादो शुमार की जादूगरी से आवाम के बावर्ची खाने के अखराजात पूरे हो जाएंगे? क्या IMF की सख्त शराइत और बिजली के बिलों में पिसा हुआ आम आदमी हुकूमत के इस बयानिए को तस्लीम करने के लिए तैयार है? अगर हम माशी बहरान के साथ साथ मुल्क के सियासी अदम इस्तेहकाम पर भी नजर डालें तो सूरत हाल मजीद तशवीशनाक और हौलनाक दिखाई देती है। एक तरफ माशी बहरान ने जड़ें पकड़ रखी हैं तो दूसरी तरफ सियासी मैदान में इत्तेहाद और इस्तेहकाम के बजाय दंगा मुश्त का माहौल है। हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातें खुद आपस में दस्तों गिरबान है और एक दूसरे के खिलाफ इंतहाई सख्त, तल्ख और तंदो तेज बयान दे रही हैं। एक इत्तेहादी दूसरे पर एतमाद ना करने का इल्जाम लगा रहा है तो दूसरा पहले की नीयत पर सवालात उठा रहा है। हुकूमत के अंदर जारी अंदरूनी खींचतान और लफ्जी जंग इस बात का सबूत है कि इक़्तिदार की कश्ती खुद कितनी कमजोर और बेसिमत है। बिलावल ने मौजूदा वफाकी सेटअप को फॉर्म 47 की पैदावार कहा तो अलग बात है कि बिलावल की पार्टी खुद ही उसी से फायदा उठा रही है। बिलावल साहब के इस बयान पे ये हम नहीं कह रहे, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा है कि आप खुद भी 47 की ही पैदावार हैं। क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। बिलावल साहब कराची की 7 सीटों के फॉर्म 45 दिखा दें तो हम उनके क्लेम मान लेंगे कि वो कितने बड़े सच्चे। और फिर ये जो सारे फॉर्म 47 वाले PDM के थे उनके वोट से मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब तो सदर मुमलिकत हैं, तो वो फिर कौन सा फॉर्म हुआ? और चेयरमैन सेनेट हैं गिलानी साहब 9 करोड़ की गाड़ी वाले, तो वो फिर कौन सा फॉर्म हुआ? और ये जो गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ मिला है वो कौन सा फॉर्म है? और उससे पहले ट्रेलर दिखाया था इन्होंने कराची में,
اور میں نے اس وقت کہا تھا یہ ٹریلر ہے اور پوری فلم چلے گی 2024 میں، جب انہوں نے میئرشپ پہ قبضہ کیا تھا. اور وہاں بھی مریم بی بی آپ کے 14 لوگوں نے اس وقت بھی وہاں کے جعلی میئر کی حمایت کی ہوئی ہے کراچی میں. 4 JUI کے، 14 نون کے، اور باقی انہوں نے گنتی جو اپنی پوری کی تھی پی پی نے، اور 32 بندے PTI کے غائب کر دیے تھے، یا دباؤ ڈالا تھا یا خرید لیے تھے، جو بھی کیا تھا. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ سب کیا ہے؟ جب عمران خان صاحب کی حکومت ہٹائی جا رہی تھی اور لوگوں کی خرید و فروخت مل کر یہ لوگ کر رہے تھے، تو اس وقت یاد نہیں آیا بلاول صاحب کو کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ بریف کیس تو سندھ سے ہی آتے تھے، کبھی کسی کو ہاتھ میں پکڑاتے تھے، کبھی کسی کو پکڑاتے تھے. زرداری صاحب، دھندے بازی تو یہ ساری چل رہی ہے. جب یہ بلوچستان کے لوگوں کو خرید رہے تھے، یعنی حد ہو گئی ہے اس مرتبہ تو کہ جن پارٹیوں کے لوگ کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے بھی پیسے دیے ہیں، اور جو ہارے تھے انہوں نے بھی پیسے دیے ہیں. اب ظاہر ہارنے والا کلیم تو نہیں کرے گا میرے پیسے واپس کرو، مجھے سیٹ کیوں نہیں دیے. تو بدترین طریقے سے انہوں نے جمہوریت کا مذاق اڑایا ہے. بدترین طریقے سے جمہوریت کا مذاق اڑایا ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی بہت سارے ایلیگیشنز لگا رہے ہیں اور بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، اور دوسری جانب جہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں وہیں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آزاد کشمیر کے انتخابات چوری کے تو لکھ لیں وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. یعنی کہ یہ ایک دھمکی ہے، الٹیمیٹم ہے، یا پھر وہ واضح کر رہے ہیں اپنی نیت. ساتھ ہی انہی کے قریبی جانے مانے جانے والے اور اس وقت ملک کے وزیر داخلہ، جن کو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بھی کہا جاتا ہے، جن کو بہت قریبی سسٹم کا سپاہی کہا جاتا ہے، آج کراچی میں موجود تھے. اور صدر زرداری آصف علی زرداری سے ان کی ایک ایکسکلوزیو ملاقات ہوئی ہے، جس کے بعد انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے کہ ہم جس سسٹم میں رہ رہے ہیں وہ تباہ ہو چکا ہے، اور انتظامی یونٹ کہیں یا صوبے ان کی طرف جانا ہوگا، کہیں یا صوبوں کی طرف ہمیں جانا ہوگا. تو کیا وہ جہاں سے میٹنگ کر آئے ان سے انہوں نے پوچھ لیا کہ پہلا صوبہ کراچی سے اگر بنایا جائے تو اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ کس کی مرضی سے یہ بیان دیا ہے اور کس کی مرضی سے نہیں، اسی سب پہ بات کریں گے. میرے ساتھ پینل میں آج موجود ہیں سب سے پہلے نتاشا دولتانہ صاحب ہیں، ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے، لال ملی چند صاحب ہیں، سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف سے، راجن سائی صاحب ہیں، ترجمان ہیں وفاقی حکومت کے سندھ میں. آپ تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ. جی نتاشا دولتانہ صاحب آپ کی طرف آتے ہوں. نتاشا دولتانہ صاحبہ، بلاول صاحب نے جو بات کی ہے، کیا یہ الٹیمیٹم ہے یا یہ تھریٹ ہے یا یہ وارننگ ہے، یا پھر اس کو مان لیں کہ اب وفاقی حکومت کے ساتھ آئندہ جو لائزون ہے اتحادی حکومت کا پیپلز پارٹی کی صورت میں وہ ختم ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بلاول صاحب کا جو یہ بیان ہے، میں کہتی ہوں کہ یہ بہت انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اور سخت انداز میں انہوں نے دیا ہے، اور اس وقت نیڈ آف دی آور بھی یہی ہے. آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھ کے نون لیگ کے جو ہے وہ کورم بھی پورے کرتی ہے، نون لیگ کے جو ہے وہ بل بھی پاس کرتی ہے، نون لیگ کو جو ہے وہ سپورٹ بھی کرتی ہے، ان کے بجٹ بھی پاس کرتی ہے. آپ مجھے بتائیں اگر ان کی پیپلز پارٹی کی سپورٹ آج اگر اٹھ جائے اور ہٹ جائے تو نون لیگ تو کچھ بھی نہیں ہے نا ان کے بغیر، ہمارے بغیر. تو یہاں پر میں آپ کو یہ کہتی چلوں کہ جس طریقے کے ساتھ اس وقت پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک آئسولیشن کا شکار بنتی جا رہی ہے، اور ان کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کچھ چیزوں کی کہ یہ ایک طرف انہوں نے جو پی ٹی آئی ہے ان کے ساتھ یہ نہ اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں. اب انہوں نے یہ حالات بنا دیے ہوئے اس وقت کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کہ ان کی حمایتی بنی اس حکومت میں، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک سٹینڈ لیا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کو بچایا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو ڈیریل نہیں ہونے دیا. تو کیا یہ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی فیئر بات ہے کہ جس طریقے کے ساتھ ہمیں ایک دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے؟ اور اب آپ نے جیسے کہ دیکھ لیا کہ اس الیکشن میں کیسے یہ ساری صورتحال بنی. یہ الیکشن جو ہے یہ یہاں پہ یہ سب کی نظروں میں ہے، وہاں پہ لوگ بیٹھے تھے، موجود تھے، جس طریقے کے ساتھ یہاں پر دھاندلی ہوئی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ LA9 کا حلقہ، جیسے کہ راجہ پرویز اشرف نے بھی کل انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کی، LA9 کی انہوں نے بات کی، انہوں نے سارے جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کی بات کی. تو LA9 میں ایک عدد ایسا پولنگ سٹیشن بھی ہے جو کہ آپ کہیں کہ اس میں 100% سے زیادہ جو ہے وہ ووٹ ڈل چکا ہوا ہے. میرے پاس یہاں پر سٹیٹس ہیں، اور میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گی کہ ٹوٹل ووٹ جو ہے وہ LA9 کے ایک عدد پولنگ سٹیشن کے 358 ہیں، جس کے اندر سے 370 تو جی پی ایم ایل این کو مل گئے.
تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس ساری صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیسے نون لیگ کے ساتھ بیٹھے, وہ کیسے نون لیگ کو کیٹر کرے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی بلیوز ان جمہوریت اینڈ بلیو کرتی ہے کہ ہم اس کو جو اگر آپ کی جمہوریت کا پروسیس ڈیریل ہوگا نا تو یقیناً باہر کے بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو کہ فائدہ اٹھائیں گے اس ساری چیز سے. تو کیا ایز پاکستانیز ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اس سسٹم کو چلائیں, اس سسٹم کو آگے لے کر چلیں؟ بٹ اگر اس طریقے سے ہوگی ان کے نون لیگ نے اگر اس طریقے کے ساتھ ہینڈل کیا ساری صورتحال کو اور پیپلز پارٹی کو ایک دیوار سے لگایا, تو پیپلز پارٹی بھی ادھر بیٹھی ہے اور ریبٹل کے لیے بیٹھی ہے, اور پیپلز پارٹی خاموش نہیں رہے گی. اوکے, ٹھیک ہو گیا ہے. آپ کی طرف آؤں گی میں. راجہ انصاری صاحب, چوری کیے اگر آزاد کشمیر کے انتخابات تو وفاقی حکومت الٹی گنتی شروع کر دے. الٹی گنتی شروع کر لیں آپ لوگ. بہت شکریہ ردا سیفی صاحبہ. ایشو یہ ہے کہ اس وقت کشمیر میں وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا, چیف سیکرٹری پیپلز پارٹی کا, ایڈمنسٹریشن پیپلز پارٹی کی, پولیس پیپلز پارٹی کی, پولنگ آفیسرز پیپلز پارٹی کے, پریزائڈنگ آفیسرز پیپلز پارٹی کے, پوری بیوروکریسی پیپلز پارٹی کی, اور جو بڑا میگا قسم کا پلان بنایا گیا کشمیر کے الیکشنز میں دھاندلی کرنے کا, جب وہ ناکام ہوا, پی ایم ایل این نے, ان کے ورکرز نے راتوں کو ہی ان کے گھروں پہ جا کے موویز بنائیں, وہاں پہ بیلٹ پیپرز پڑے ہوئے تھے, وہ ویڈیوز میرے پاس سب موجود ہیں. جب دھاندلی کا پلان ناکام ہوا تو پھر خود ہی رونا شروع کر دیا کہ دھاندلی ہوئی. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود 2024 کے الیکشنز کے بعد تحریک انصاف نے جو ایک جھوٹا اور من گھڑت بیانیہ بنایا فارم 47 کا, وہی بیانیہ بلاول زرداری صاحب نے ایڈاپٹ کر دیا, اور انہیں یعنی جو ان کے لیے ہی بیانیہ تھا وہی انہوں نے ہمارے خلاف ایڈاپٹ کیا ہے. اپنا کوئی بیانیہ نہ ملا, کوئی سیاست کرنے کے لیے نعرہ نہ ملا, کوئی دلیل نہیں ملی, کوئی منطق نہیں ملی, تو پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ مسلم لیگ نون فارم 47 کی پیداوار ہے. حالانکہ یہ بات پی ٹی آئی نے ان کے لیے بھی کہی تھی, جو کہ خود ساختہ ہے, میں مانتا ہوں, لیکن وہ مقبول نعرہ ہو گیا. تو نوجوان ہیں, سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس اثر میں آ گئے, پی ٹی آئی کے ٹرولرز کے اثر میں آ گئے, اور انہوں نے بھی وہ پاپولرسٹک موو کا اثر لے لیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ ایسا بیانیہ بنائیں جو پی ٹی آئی نے بنایا تھا. مثال کے طور پر یہ پی ٹی آئی کی روش رہی ہے کہ جہاں سے بھی الیکشن جیتیں گے تو بلے بلے کریں گے, جہاں سے الیکشن ہاریں گے تو کہیں گے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی نے ابھی حالیہ دنوں میں یہ ثابت کیا, گلگت بلتستان سے جیت گئے تو کہا صاف اور شفاف انتخابات, اور کشمیر کے الیکشنز کے پہلے مرحلے میں ہارے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں, آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین کے تھرو سننے والوں کو بھی یقین دلاتا ہوں, ابھی 2 مرحلے اور بھی ہیں. ہو سکتا ہے کہ عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلہ کرے ان مرحلوں میں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے, ہم کہیں گے کہ انتخابات صاف شفاف ہیں, اور ہم جو بھی جیتے گا الیکشن اس کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے. پی ٹی آئی کی طرح نہیں کہ جب سی ایم کے پی کے سندھ میں آئے تو یہاں آ کر انہوں نے پیپلز پارٹی کو کہا کہ یہ جعلی مینڈیٹ پہ سندھ میں حکومت کر رہے ہیں. میں نے اس وقت پیپلز پارٹی کے تمام ترجمان سوئے ہوئے تھے, میں نے پریس کانفرنس کی سی ایم کے پی کے خلاف, اور اسے کہا کہ تم نے سندھ کے لوگوں کے مینڈیٹ کو گالی دی ہے, تم نے یہ غلط کیا ہے. آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو پیپلز پارٹی کا دفاع کرتے تھے جب پی ٹی آئی ان کو گالیاں دیتی تھی, آج پی ٹی آئی کے بیانیہ کو لے کر وہ ہم پر چڑھ دوڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر مناسب رویہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, ان کے چیئرمین کا, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جمہوری لوگ ہیں, اور ابھی محترمہ پیپلز پارٹی کی جو ہماری ہیں نتاشا صاحبہ یہ کہہ رہی تھیں کہ جو اسمبلی ہے, قومی اسمبلی, اس میں یہ ہر وقت ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, قانون سازی میں بھی, بجٹ میں بھی, ہر جگہ پہ بالکل کرتے ہیں. ہم مانتے ہیں یہ ہمارا حصہ ہیں, وفاقی حکومت کا حصہ ہیں, تمام آئینی ذمہ داریاں ان کے پاس ہیں. صدر پاکستان ہمارے ہی ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں, اور ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. اور عزت اور احترام کا رشتہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور نون لیگ کی قیادت کے بیچ میں ہے, یہ قائم اور دائم رہے گا. ہم الیکشنز بھی لڑیں گے, اپنے اپنے منشور اور اپنے اپنے نظریے پہ عوام کے پاس جائیں گے. عوام جس کو بھی منتخب کرے ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے.
بلاول صاحب کو بھی ہمارے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب کی طرف آتی ہوں میں لال ملی چند صاحب. لال ملی چند صاحب، دوسری جانب اپوزیشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں چپ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اپوزیشن کی جانب سے حکومت کے خلاف ایک نئی اور طاقتور تحریک چلانے کے دعوے ہو رہے ہیں، سڑکوں پر آنے کی باتیں زور و شور سے جاری ہیں. کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ راضیہ بہت شکریہ. جی سب سے پہلے تو میں ذکر کرنا چاہوں گا موجودہ حکومت کے وزیر داخلہ جو کام کرتے ہیں ڈی فیکٹو وزیر اعظم کا بھی اور فارن منسٹر کا بھی محسن نقوی صاحب نے، انہوں نے آج بالواسطہ انڈائریکٹلی یہ اعتراف کر لیا ہے کہ یہ ملک اب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے بغیر آگے نہیں چل سکتا. آج انہوں نے ایک اکنامک فورم سے خطاب فرمایا ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت جو ملک میں نظام ہے، اور سب کو پتا ہے، خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا یہ ہائیبرڈ نظام ہے، وہ نظام مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے. 10 سال بھی اس طرح نظام چلا تو اسی طرح بھاگتے رہیں گے، ملنا کچھ نہیں ہے. ملک میں انصاف نہیں ہے، ملک میں جو ہے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، NFC ایوارڈ کا مسئلہ ہے. بہرحال انہوں نے جو آج جو یہ اعتراف کیا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمیشہ ایک موقف رہا ہے وہ اس سے وینڈیکیٹ کیا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر آخر نہیں چل سکتا، کیونکہ باقی تو سب پولیٹیکل پارٹیز ان کی گود میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ساری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود آج یہ اعتراف، یہ ہم بار بار کہہ رہے تھے، ہر ٹی وی چینل پہ آ کے کہہ رہے تھے کہ ملک تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے. ملک میں گزشتہ 3 سالوں سے کوئی ترقی نہیں ہوئی. آپ دیکھیں ٹیررزم بڑھ گیا ہے ہر طرف. آج بھی بلوچستان میں 6 معصوم لوگ مارے جانے کی خبریں آئی ہیں. آج ہی KPK میں 9 جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو ممبرز تھے وہ شہید ہوئے ہیں. اسی طرح کشمیر سے بھی آج جو IG جو کشمیر ہے، آزاد کشمیر، اس نے پریس کانفرنس کی ہے کہ 26 تو صرف پولیس والے جو ہیں وہ جان باز ہو گئے ہیں، جان سے گئے ہیں، تو باقی سیولینز کی تعداد کتنی ہوگی. یہی آپ معیشت کے لیول پہ آ جائیں، ملک کی آدھی آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے. ملک میں آپ جیسے پہلے بتایا آپ نے کہ بجلی کی یہ صورتحال ہے، اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ یہاں پہ انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں. حکومت پریشان ہے کہ جو باقی تھوڑی بہت بجلی جو موجود بھی ہے اس کو ہم کہاں خرچ کریں. بہرحال یہ بات اب طے ہو چکی ہے. اب یہ بات آج بلاول بھٹو صاحب کی بھی میں نے ایک کلپ دیکھی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کو پکارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 8 فروری کو جب فارم 47 کے ساتھ یہ گورنمنٹ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، تب بھی پیپلز پارٹی نے یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ملک عمران خان کے بغیر آگے نہیں چلے گا. اس طرح آج بھی اس طرح کی آفر آئی ہے. اب یہ آپ جو الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں اس حکومت کی نااہلی اور جاہلیت کا. پروونس میں JK میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، فیڈرل حکومت جو ہے نواز لیگ کے پاس ہے، الیکشن کمیشن ان کے، پولیس ان کی، رینجرز ان کی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کی، پریزائڈنگ آفیسر ان کے. حکومت کی جماعتیں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، PTI یا مخالف کا کوئی بندہ ہے بھی نہیں. اور صرف ایک ڈویژن میرپور، اس میں بھی ایک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرا سکے. اس پہ بھی ان کے آنسو نہیں رک رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں. اور دیکھیں ایک اور بات بھی کل سے آپ کو سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ یہ دونوں سیاسی پارٹیاں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو کہتے تھے کہ یہ ہمیں چور کہتے ہیں. تو گزشتہ 2 دن سے تو عمران خان تو نہیں کہہ رہے نواز لیگ کو چور، وہ تو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں مینڈیٹ چور. وہ تو رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 ہزار ارب روپے انہوں نے پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ دبئی منتقل کیے ہیں. تو یہ ہم پہ الزام لگا رہے تھے، اب یہ خود ایک دوسرے کو چور اور چور کہہ رہے ہیں. الیکشن جو آزاد کشمیر میں ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کو مسترد کرتی ہے.
जब तक कश्मीरी अवाम उसमें हिस्सा ना ले। आप देखें जो वहां पर टर्न आउट रहा है वो 5% भी नहीं था। ये सारे जो बैनुल अक़वामी मीडिया के इदारे वहां पे अल जजीरा, अरब न्यूज, AFP जितने भी रिपोर्ट कर रहे थे, BBC, वो आपको पोलिंग स्टेशंस दिखा रहे थे, लोग वहां पे मौजूद ही नहीं थे। तो ये इक़्तिदार के भूखे लोग हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, इनको ये परवाह नहीं है, ये को कश्मीरियों से मोहब्बत नहीं करते, ये कश्मीरी आवाम से मोहब्बत नहीं करते, ये चाहते हैं कि हर सूरत में इनको इक़्तिदार मिले। ठीक हो गया लाल वली चंद साहब, I'll come back to you. I have to go back to नताशा दुल्ताना साहब। नताशा साहबा, एक तरफ सियासी मंजरनामा है जिसके ऊपर आप एक दूसरे के साथ इस वक्त उलझे हुए नजर आते हैं, दूसरी तरफ माशी मामला है। अब आपके अपने आपस में ये उलझाव है एक कि वो ख़त्म नहीं हो रहा सियासी मंजरनामे पे, तो लोग ये पूछते हैं, आम आदमी, आम शहरी पाकिस्तान का ये सवाल करता है कि मेरे मसले कब हल होंगे, मेरे मसले कौन हल करेगा? मैंने आपको वोट दे के पार्लियामेंट में भेज दिया, सेनेटर बना दिया, MNA बना दिया, MPA बना दिया, हर लिहाज से आपको जो है एम्पावर कर दिया इस सिस्टम में, लेकिन मेरा कोई मसला हल नहीं हो रहा। इसकी शाखसाना ये है कि बिजली के बिलों पर हम देख लें कि टैक्स की मद में 476 अरब रुपए की खती रकम की वसूली का जो नया मुआशी बोझ है वो अवाम कब तक बर्दाश्त करेंगे? लोगों की बस हो गई है। क्योंकि ये सवाल इसलिए आपसे भी बनता है क्योंकि आप इत्तेहादी हैं वफाकी हुकूमत के। फिर आप कहते हैं कि जमहूरियत बचाने के लिए हम बैठे हैं, लेकिन जमहूरियत बचाने के चक्कर में लोग ये पूछते हैं, एक आम मासूम शहरी ये पूछता है कि मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया है? देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, अच्छा सवाल है ये। और मैं आपको यहाँ पे ये कहती भी चलूँ कि देखें, हम इत्तेहादी जरूर हैं हुकूमत में, हमारे पास हम ओहदों पर फायज नहीं हैं, हमारे पास कोई ओहदे नहीं है, हम बैठ के वहाँ पे पॉलिसीज नहीं बना रहे कि आज हम बिजली का रेट बढ़ा दें, आज हम पेट्रोल में लेवी लगा दें, आज हम ऐसे कर दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आवाम का हमेशा पहले सोचती है और उसके बाद वो किसी और का सोचती है। हमारी इस वक्त पॉलिसीज जो है वो बिल्कुल खराब हैं, बिल्कुल गलत जा रही हैं। आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ तो ये बैठे कह रहे हैं कि जी नून लीग कह रही है कि मुल्क जो है बड़े अच्छे अंदाज में बड़ा आगे जा रहा है, आपकी जो है वो इन्फ्लेशन भी कम हो गई है वगैरह, और इतनी 100 इनकी बातें हैं करने को। इनसे अगर पूछे एजुकेशन पे बात कर ले तो इनसे पाकिस्तान में जो है वो क्या कहते हैं, सबसे अच्छा जो आपका एजुकेशनल सिस्टम है वो भी चल रहा है। आप मुझे बताएं कि ग्राउंड पे क्या है इस वक्त रियलिटी? अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इस वक्त पीक पर है। आपके 2 साल के अंदर ही या 3 साल 2.5 साल के अंदर ही आपकी 2 करोड़ आवाम जो है वो आपकी पॉवर्टी लाइन से नीचे आ चुकी हुई है। आपकी एक्सपोर्ट जो है इस वक्त, आपकी एक्सपोर्ट का आप देख लें हाल क्या है, आप किसान का हाल देखने चले, आप बाकी चीजें छोड़ दें, किसान जो एग्रीकल्चर है हमारी पाकिस्तान की जो बैकबोन है, आप उसका हाल देख लें, उसका किसान का हाल क्या कर दिया है। लोग जो है, आपका यंग टैलेंट जो है वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहा है। यहाँ पर ये कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल सब ठीक चल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि बिजली में भी, आज की अखबार ये मैंने साथ रखा है, डॉन की अखबार है, इसकी आप पहले ये प्लीज ये सुर्खी भी पढ़ लें। यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट हिंट्स एट न्यू पावर टैरिफ पैकेज एज डिमांड फॉल्स। अब आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने इस वक्त तो बिजली जो है पाकिस्तान सारा सोलराइज हो चुका हुआ है, हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने पैसा कैसे इकट्ठा करना है, तो उन्होंने टैक्सेस लगा के या टैक्स की मद में उन्होंने एक नया कारोबार शुरू कर दिया। ये तो बात ना बनी ना कि आप गरीब अवाम के ऊपर ही आप बार बार टैक्स लगाए जा रहे हैं, आप गरीब अवाम को ही आप शिकंजे में लेकर आ रहे हैं। आपका टैक्स नेट बढ़ नहीं रहा, आप अपनी जो टैक्स नेट की जो आपकी ब्रॉड बेस है उसको आप और ब्रॉडन करें ना। ये तो नहीं है कि आप जो गिनती के आपके लोग जो टैक्स दे रहे हैं आप उन्हीं को बार बार उन्हीं के ऊपर आप टैक्स डाले जा रहे हैं। कुछ हुकूमत को ना यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। ये इतना आसान नहीं है कि ये आके अपने टॉल क्लेम्स कर दें कि जी हमारी मईशत भी बेहतर होगी, इन्फ्लेशन भी आपकी जो है उसमें कमी आ गई। इन्फ्लेशन जो है आपकी कितनी पिछले 3-4 साल के अंदर कोई 40% तो बढ़ चुकी हुई है इन्फ्लेशन। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मुल्क चलेगा? फिर इस वक्त मैं तो हैरान होती हूँ उस बात के ऊपर कि PMLN पे कि ये अपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये अपनी आगे मौकफ लेकर आते हैं और कहते हैं कि हाँ जी सब कुछ ठीक है और सब बेहतरी की तरफ जा रहा है। मैं तो हैरान हूँ। आप स्टैट्स निकाल लें और आप फिगर्स निकाल के देख लें। PMLN इस वक्त एक्चुअली आइसोलेशन का शिकार बन चुकी हुई है। उनके पास कोई किसी के पास जो है ना वो मुंह दिखाने के
کوئی چیز نہیں ہے ان کے قابل. آپ نے جس طریقے سے دیکھا کہ ابھی یہ الیکشن کے دوران ہی آپ چلے بات نکال لیں, ہم اتنی پیچھے نہیں جاتے, آپ الیکشن کی جس طریقے کے ساتھ یہ بیانیے دے رہے ہیں نون لیگ والے, آپ مجھے بتائیں کہ یہ زیب دیتی ہے؟ آج کی آپ نے آج نیوز پڑھی یا دیکھی ہوگی, سارے میڈیا کے حضرات نے بھی دیکھی ہوگی کہ لاہور کے اندر باغبان پورہ میں کیا کس قسم کا خوفناک واقعہ جو ہے وہ ہے. بھائی اپنے صوبوں کے اوپر کانسنٹریٹ کریں, اپنے جو ہے نا پالیسی میکنگ کو بہتر کریں, آپ انفراسٹرکچر کو بہتر کریں. 100 چیزیں ہیں جس کے اوپر کام ہونے والا ہے, نہ کہ آپ تنقید کریں. اور جو پارٹی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, ایک ہی پارٹی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اور آپ اس کو لے کے دیوار کے ساتھ ملا دیں, تو یہ تو کوئی بات ہی نہ رہتی. آپ وہاں سے سپورٹ لوز کریں گے, ٹھیک ہو گیا, اور پھر آپ پرابلم میں ہوں گے. جی راجن سائی صاحب آپ کی طرف آؤں گے. راجن سائی صاحب, 476 ارب روپے کی خطیر رقم کا معاملہ ہے, بجلی کے بلوں پر ٹیکس کی مد میں گیا, کیا کریں عوام؟ سیلز ٹیکس کی مد میں بھی 351 ارب روپے کی وصولی کے بعد عام آدمی کو ریلیف کیا مل رہا ہے؟ جو نعرے لگ رہے ہیں ریلیف کے, وہ کیا کریں؟ اچھا چلیں مان لیتے ہیں کہ جی چونکہ مریم نواز صاحبہ پنجاب میں بیٹھی ہیں, وہاں کی سی ایم ہے, انہوں نے وہاں بڑے اچھے کام کرے, لیکن وفاقی حکومت کی کارکردگی پہ تو سوال اٹھ رہا ہے نا. اور جب سوال اٹھ رہا ہے تو احسن اقبال صاحب کا بیان میں نے سنوا دیا, وہ میڈیا سے ناراض ہو رہے ہیں. اب کیا معاشی حقائق اور اعداد و شمار لانے پر بھی میڈیا سے شکوہ کیا جائے گا؟ تو یہ کہاں کی دانشمندی ہوگی؟ جی راجن سائی صاحب. جی دیکھیں, میں نے سمجھا آپ راجہ صاحب سے سوال پوچھ رہی ہیں. ہاں, میں راجہ انصاری صاحب سے ہی پوچھ رہی تھی. راجن سائی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا, مجھے راجن سائی صاحب کی آواز نہیں آ رہی. we'll try to connect him back. میں آپ کی طرف آتی ہوں جی لال ملی چند صاحب. جی سر, سوال وہی ہے, کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ جی جی, میں اس معاملے کو میں ہی نہیں, پورے پاکستان کی عوام بہت ایک سادہ طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ اس ملک میں جب تک عوامی مینڈیٹ سے حکومتیں نہیں آئیں گی تو ان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. چاہے وہ دہشت گردی کا ہو, چاہے وہ معاشی ہو, چاہے وہ سماجی ہو, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے ہوں, چاہے وہ بجلی کے ہوں. دیکھیں, یہ جو سولار پیپر یونٹ بجلی تھی, یہ اس کو جو ہے 56 روپے, 60 روپے, 64 روپے ہر مہینے یہ انہوں نے اس کو بڑھایا ہے. آپ پیٹرول پہ آ جائیں, یہ پیٹرول کو 400 روپے پر لے جانا چاہتے ہیں. اگر سیدھا 400 روپے پہ لے جاتے فوراً ڈیزل کو, تو ان کو پتا تھا کہ بیکلیش آئے گا, اس لیے روزانہ 1 روپے 2 روپے یہ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں. ان کی منافقت کی آپ حد دیکھیں, دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی. اب آپ دیکھیں, یہ پیپلز پارٹی جو کہتی ہے کہ یہ فارم 47 پہ آئے ہوئے, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے عمران خان کا, لیکن ہم کھڑے رہیں گے ان کے ساتھ. یہی نواز لیگ کہتی ہے. نواز لیگ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اتنی چوریاں کی ہوئی ہیں. نواز لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ چور ہیں. 2-3 ہزار ارب روپے انہوں نے جو ہے دبئی شفٹ کیے ہیں ریسنٹلی, لیکن ایک دوسرے کو یہ چھوڑیں گے نہیں. اب اگر منافقت کا کوئی سبجیکٹ اگر آیا کسی یونیورسٹی میں, تو ان یونیورسٹیوں میں ان سیاسی پارٹی, دونوں سیاسی پارٹیوں کو منافقت کا ایک بہترین مثال دے کر ان کو پڑھایا جائے گا. اب صرف یہ نہیں ہے, آپ دیکھیں انڈسٹری اب جو ہے ملک میں وہ بند ہو رہی ہے. آج یہ آپ دیکھیں, جو بس ایک بڑے ایک انگریزی نامور اخبار نے لکھا ہے کہ بجلی ایکسس میں ہے, لوگ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور یہ اس پہ جو ہے اس کو پیکج کی صورت میں دینا چاہ رہے ہیں. لیکن کوئی لینے والا ہی نہیں, کیونکہ لینے والی تو انڈسٹری تھی. اتنا مہنگا لینے کے بعد ان کے پاس کوئی کمپٹیشن تو رہتا نہیں ہے, اس لیے وہ نہیں لے رہے. تو اوور آل جب تک اس ملک میں عوامی مینڈیٹ کی حکومت نہیں آئے گی, یہ جو زبردستی مسلط کیے ہوئے ہیں قوم پہ, یہ نہ ہٹے گے تو اس قوم کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اوکے, راجن سائی صاحب از بیک ود اس. راج صاحب, آپ سے میں نے سوال کیا تھا اینڈ دین آئی گیس دیر واز سم کنیکشن ایشو. اچھا, دیر واز اے گلچ. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ بجلی کے بلوں پہ ٹیکس کی مد میں 476 ارب روپے کی خطیر رقم کا ٹیکہ, سیلز ٹیکس کی مد میں 351 ارب روپے کی وصولی کا ٹیکہ, عام آدمی کو ریلیف کیا ملا ہے؟ اور اس سب کے بعد جب معاشی حقائق اور اعداد و شمار سامنے لائے جاتے ہیں تو احسن اقبال صاحب کا موقف ابھی میں نے سنوایا, وہ کیا بات کر رہے ہیں. سو میڈیا سے شکوہ کرنا کیا دانشمندی ہے اس سب پہ؟ کیا یہ چیزیں بھی سامنے نہ لائی جا سکیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ محترم احسن اقبال صاحب نے ایک الگ کانٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے, اور ان کا گلا شکوہ ایک الگ کانٹیکسٹ میں تھا.
महंगाई के हवाले से, बिजली के बिलों में, और इस तरह आपने कहा इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सारी चीजें, सर ये लेवी भी शामिल कर लें सर, पेट्रोल लेवी भी शामिल करें, लेवी भी, हर वो चीज शामिल करें जो IMF के कहने पे मौजूदा हुकूमत लागू कर रही है, हर वो चीज शामिल करें। सर ये तो बहुत मजाक लग रहा है, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, कि जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो एक सेकंड सर, तो आप पैसे बढ़ा रहे हैं और जिस दिन पैसे कम हो रहे हैं उस दिन आप 75 पैसे कम कर रहे हैं, ये IMF कह रहा है ये भी। जी जवाब ले लें। देखिए आप समझ गए, जब मैंने कहा कि हर वो चीज शामिल करें जो IMF के कहने पे शामिल हो रही है, तो आपने फिर सवाल बदल दिया। पहले सवाल का जवाब ले लें, दूसरे पे फिर आ जाते हैं। ओके, आप समझ गई हैं कि मैं क्या कहने वाला हूं। जी और वही हकीकत है। हकीकत से जो लोग मुंह मोड़ते हैं ना, फिर वो किसी भी मसले के हल की तरफ नहीं जा सकते। हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं। हकीकत यह है कि इस मुल्क में एक ऐसा मोहम्मद शाह रंगीला कंटेनर पे खड़े होकर कहता था कि IMF के पास नहीं जाऊंगा तो खुदकशी करूंगा। ना सिर्फ गया, इतनी कड़ी शराइत पे गया कि आज तक हमारे हाथ और पांव बांध के जकड़ के चला गया। नहीं राजन साहब, this is not an answer. Sorry, I cannot buy this answer, इसलिए क्योंकि आप लोगों को एक टाइम हो गया। राजन साहब, come on, give me a break, man. मतलब आप लोगों को आप इतना टाइम नहीं, तो आप क्यों है फिर? आप रिजाइन में घर जाए, आपसे मैनेज नहीं हो रहा, रिजाइन में घर जाए। नहीं राजन साहब, आप लोगों से मैनेज नहीं हो रहा, आपको जबरदस्ती, तो किसी ने नहीं कहा ना कि जबरदस्ती आपने वजीर आला बनना है, वजीर आजम बनना है और आपने हुकूमत करनी है। हाँ, आपने कहा कि आप ये बाय नहीं, मुझे तारीख हकीकत है ना, मुझे बताएं वो। तो फिर बिलावल साहब की बात सुन लेना, वो कह रहे घर जाए, छोड़ दे। तो फिर हम तो खड़े ही बिलावल साहब के कंधों पर हैं। आज बिलावल साहब कंधे हटाए, हमें घर जाने की बोलने की जरूरत ही नहीं है। अभी कह रही थी ये दोनों माजूर हैं, दोनों डिसेबल हैं, एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं। बात करते रहे, अपनी बारी पे बोलते रहे, मैं सुनता रहा। मेरी कनेक्शन में मसला था, फिर भी मैं सुनता रहा, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। सच कड़वा होता है, आपने गलत बयान, सच कड़वा होता है। गलत आपकी ट्विस्ट ना करें, आप रिवायती सियासतदानों की तरह बात को ट्विस्ट ना करें। हाँ, रिवायती सियासतदानों की तरह ट्विस्ट ना करें। रिदा बात सुने, सच कितना कड़वा है कि अपोजिशन तो अपोजिशन, एंकर की भी चीखें निकल गई प्रोग्राम में। भाई सच तो सुन ले, मैं तो सिर्फ सच सुना रहा हूं कि IMF की वजह से आज जो कुछ हो रहा है IMF की वजह से हो रहा है, और IMF के अंदर जो हमें डाल के गया उसको कोई कुछ नहीं कहे। वो हमारे लिए पाक पौतर है, वो मूसा रूहानी है। क्यों भाई? अच्छा चले, आपकी बात को लेते हुए साथ देना पड़ेगा। राजन साहब, आपकी बात को लेते हुए, कैरी फॉरवर्ड करते हुए, बड़े एहतराम के साथ आपकी बात, अच्छा आप बता देना अवाम को, ताकि थोड़ा सा पता चल जाए ना कि भाई देखिए अब तो हम 69वां जो है वो यौम आज़ादी भी बनाने जा रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे अपना पाकिस्तान का। अब ये बता दें कि इस 69 साल के अंदर तकरीबन आप लोगों ने जो है वो ठीक ठाक शाहाना अंदाज में हुकूमत की है, और आप उसको कंपेयर करते हैं इतने सालों की हुकूमत को एक 3.5 साल की हुकूमत से। चले मान लेते हैं, लेकिन अब सवाल ये लोग ये पूछ रहे हैं कि अब तो उसके बाद आपको भी, एक मिनट लाल वली चंद साहब मुझे सवाल करने दें प्लीज। तो अब तो लोग ये पूछ रहे हैं ना, क्योंकि मेरे जैसे आम आदमी का सवाल ये है मोदबाना कि ये बता दें कि कितना टाइम चाहिए, कब आप कहेंगे कि जी अब इमरान खान जो करके गया था वो खत्म, एंड देन वी आर नाउ रूलिंग एंड नाउ वी आर टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी। आप लोग कब लेंगे वो बता दें, टाइम बता दें। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह, उसी मौदबाना अंदाज में, उसी इज्जत और एहतराम के साथ मैं एक तारीखी हकीकत भी आपको बताऊंगा और डेट भी दे दूंगा। तारीखी हकीकत यह है कि वो हम ही थे, हम ही वो चेहरे हैं, मुस्लिम लीग नून ही थी जिसने IMF को उसका प्रोग्राम से बाहर निकले उसे खुदाफिज कहा 2015 में प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में। फिर जब दोबारा ये हमें छोड़ के गए IMF के पास, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द IMF के अहदाफ को जो इन्होंने सेट किए थे पूरे करते हुए IMF के प्रोग्राम को खुदाफिज करेंगे। इंशाल्लाह 2027 के एंड तक हम इन तमाम मसाइल के हल की तरफ गामजन होंगे, क्योंकि आज पूरी दुनिया के इंटरनेशनल जरीदे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो अहदाफ हैं वो दुरुस्त सिमत की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त हमने सिमत दुरुस्त कर ली है, वो अहदाफ हासिल करने में हमें कम से कम
1 سے 1.5 سال کا عرصہ لگے گا. مزید ہم ایکسپرٹس کی ٹیم کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ہم اس پہ انشاءاللہ قابو پائیں گے. ہم اس وقت بھی یہ نہیں کہہ رہے, یہ جاتے جاتے خود کہہ گئے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹ بنے گا. چند گھنٹے مفاصلے پر تھا یہ ملک ڈیفالٹ ہونے کے. محترم شہباز شریف صاحب نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. یہی وجہ تھی کہ جب حکومت فارم کر رہے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی آئینی عہدے لے رہی تھی لیکن حکومت میں شامل نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا تھا. لیکن ہم نے ملک ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا, ہم نے اس کو گرے لسٹ سے نکالا. آج ہم نے اس کی سمت کا تعین کر لیا ہے, ذرا انتظار کر لیں. ہم ہی وہ چہرے ہیں جو اس کو پار لگائیں گے, انشاءاللہ ترقی کی جانب لے جائیں گے. آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ مزید عام آدمی مزید جو ہے وہ 1.5 سال انتظار کرے اور مزید قربانی دے, کیونکہ یہ جو 476 ارب روپے 351 ارب روپے پیٹرولیم لیوی ہے وہ تو عام آدمی دے رہا ہے نا, میرے جیسا عام آدمی دے رہا ہے. وہ بڑوں نے تو کہیں ایلیٹ کلاس نے تو اپنے کوئی ایکسپینڈیچر کٹ نہیں کر دی ہے. وزیر اعظم تو اس وقت اسی پروٹوکول پہ ہیں, سی ایم سارے جتنے بھی کابینہ جتنی بھی ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو سب بیوروکریٹس, جتنے بیوروکریٹس کو تو آپ نے نوازا ہے, بیوروکریٹس کو تو آپ نے ایڈیشنل پیسے دے کے نوازا ہے ابھی پچھلے دنوں. تو یعنی کہ سب لوگ جو ہیں وہ تو سب اسی طرح سے چل رہا ہے. ایک عام آدمی غریب آدمی جو ہے وہ بس اپنی جو ہے وہ قربانی دیتے رہے, بلی کا بکرا وہ ہے. اسی طرح نہیں چل رہے. دیکھیں رضا, دیکھیں انصاری صاحب بیسیکلی غلط بات کر رہے ہیں. اس وقت جو IMF کا پروگرام چل رہا ہے وہ اس حکومت نے ہی نیگوشیٹ کیا ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کا نیگوشیٹڈ پروگرام نہیں ہے. ایک بات, اب جب ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کو ریلیف دے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF نہیں دے رہا, تو بھائی آپ IMF کو حکومت دے دینا, آپ کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو عوام کو سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے. لال ولی چند صاحب کا ہینگ ہو گیا جی, گلچ آ گیا. نتاشا دولتانہ صاحبہ, جو یہ کانورزیشن چل رہی ہے جو اس وقت یہ جواب آ رہا ہے, ڈو یو اگری ود اٹ, اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس بیگیج میں شامل ہوگی؟ کیونکہ دیکھیں وہی راجن ساری صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پاس بھی تو پوزیشنز تو ہیں نا, آپ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے لیکن اتحادی تو آپ ہی ہیں, پارٹ تو آپ ہی ہیں حکومت کا. دیکھیں ہم اتحادی ضرور ہیں. جی بولیے سوال پہلے جی نتاشا صاحب آپ کا بات کی ہے جی. اوکے چلیں جی, ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. بہت شکریہ آپ کا نتاشا دولتانہ صاحبہ, لال ملی چند صاحب آپ کا, راجن سائی صاحب آپ کا, تینوں معززان کو بھی شکریہ. بہت کوشش کی ہے جی عام آدمی کا سوال رکھیں, عام آدمی کا جو ہے وہ کی جو کہانی ہے, اس کا جو قصہ ہے, اس کی جو روداد ہے اور اس کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. جیسے کہ آج بات ہوئی ہے کہ جی یہ سسٹم فیل ہو چکا ہے اینڈ اٹس گوئنگ ٹوورڈز مور فیلئر, اینڈ یہ بات بالکل درست ہے اور اس بات کی حمایت ہونی چاہیے, ہر طرف سے آنی چاہیے اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے rather than taking on the egos of the so many people in the country کہ جی وہ جو ہے اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنتے ہیں یا صوبے بنتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. دس از ناٹ سم تھنگ لاجیکل. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں, لاجیکل بات کریں تو اٹ از ویری فیئر اینڈ ویری ویری کرٹیکل سچویشن کہ جی آپ اس کو اسی طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں. والیٹائل سچویشن ہے, آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں کر پا رہے ہیں, انتظامی چیزیں نہیں حل ہو پا رہی ہیں, آپ فیل ہو گئے ہیں. آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جمہوریت کے نام پہ 69 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, آپ لوگوں کو مزید بے وقوف نہیں بنا سکتے. اس بے وقوفی سے نکالنے کے لیے, لوگوں کو آسانی دینے کے لیے, کیونکہ ڈیموکریسی بھی از فار دا پیپل, تو اگر لوگ ہوں گے تو ہی آپ کا نظام چل سکے گا. لوگوں کی بس ہو جائے گی, ان کی کیپیسٹی نہیں ہوگی کسی چیز کی, تو آپ کا سسٹم کیسے چلے گا, آپ کی اکانومی کیسے چلے گی؟ جب معیشت نہیں چلے گی تو کوئی بھی نظام کام نہیں کر سکتا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سے اجازت. پاکستان زندہ باد.